أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون صدق اللہ العظیم۔ عزیز ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، ماؤں، بہنوں، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ اعراف کی 26 نمبر کی آیت تلاوت فرمائی۔ سورہ اعراف میں 206 آیت اور 24 رکوع ہے۔ انشاءاللہ آج ہم اس کے تیسرے رکوع کا حاصل مطالعہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ سورہ اعراف یہ مکی صورت ہے، یہ مکے کی اس دور کی صورت ہے جس میں ظلم و ستم کا دور تھا۔ مکے میں جینا دشوار ہو گیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ مسلمانوں کو حبشہ کی ہجرت کرے۔ حبشہ کی ہجرت کا واقعہ ہو چکا تھا۔ یہ اس دور کی صورت ہے۔ اس صورت میں جو ہے اس سے پہلے 2 رکوع کے حاصل مطالعہ میں ہم نے دیکھ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے پہلے رکوع میں آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ انسان جو ہے اس دھرتی پر جو پہلا انسان آیا ہے وہ آدم، یہاں سے ان کی نسل شروع ہوئی۔ انسان جو ہے دنیا میں جو آیا پہلے انسان ہے، کسی بندر کی اولاد نہیں، بلکہ یہ انسان ہی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ یہاں سے یہ سفر شروع ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آزمائش کے لیے جو ہے جنت میں آدم اور ہماری ماں حوا علیہ السلام کو رکھتا ہے، لیکن شیطان ان کو بہکا پھسلا کر وہ درخت کا پھل کھانے پر آمادہ کرتا ہے۔ وہ درخت کا پھل کھانے کے بعد ان کا جو ہے تو سطر کھل جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے حکم دیتا ہے کہ تم ایک مدت تک زمین پر رہو۔ پھر یہاں اللہ تعالیٰ آگے فرما رہا ہے، اے اولاد آدم۔ اب یہاں جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے دنیا کے تمام انسانوں سے مخاطب ہو کر فرما رہا ہے، اے اولاد آدم، ہم نے تم پر لباس نازل کیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہے پہلے انسان سے، جو دھرتی پر آیا پہلا انسان، وہاں سے اللہ تعالیٰ نے لباس نازل کیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کے فطرت میں یہ رکھی کہ انسان کو شرم و حیا رکھی اللہ تعالیٰ نے فطرت میں۔ انسان کو لباس اتارا، اللہ تعالیٰ نے لباس نازل کیا ہے کہ تمہارے جسم کے قابل شرم حصے کو ڈھانکے۔ یعنی جو ڈھانکنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے جو شرم رکھی ہے انسان کے اندر، اللہ تعالیٰ نے یہ فطرت میں رکھی ہے، اور تمہارے لیے جسم کی حفاظت اور زینت کا ذریعہ بھی ہو۔ ہمارے جسم کی حفاظت کرے اور زینت کا ذریعہ بھی ہو۔ اور بہترین لباس تقوی کا لباس ہے، اور بہترین جو لباس ہے وہ تقوی کا لباس ہے۔ اللہ سے ڈرتے ہوئے تقوی کا لباس سب سے بہترین لباس ہے۔ یہ اللہ کی نشانیاں میں سے ہے، نشانیاں میں سے ایک نشانی ہے، شاید کہ لوگ اس سے سبق لے۔ یہ اللہ کی نشانیاں میں سے ایک نشانی ہے، شاید اس سے لوگ سبق لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو ایک کائنات میں جو ہے حیوانات جو پیدا کیے، جانور جو پیدا کیے، تو ان کو جو ہے لباس نہیں اتارا، ان کے جو ہے تو چمڑی جو ہے ان کے لباس کا کام کرتی ہے، لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے لباس اتارا، اس کے فطرت میں رکھی۔ وہ جو ہے تو اس کی شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے، شرم و حیا اس کے فطرت میں رکھی ہے انسان کے اندر۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے انسان کو عقل دی ہے کہ وہ جو ہے اپنے عقل سے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، اپنے جسم کی حفاظت کرے۔ جو حکم اللہ نے دیا ہے اس کے مطابق جو ہے لباس پہنے۔ جو اللہ تعالیٰ نے جو قابل، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے جو انسان کی جو شرمگاہ ہے جو اس کو لباس سے ڈھاکے، یہ اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے انسان کو۔
اے بنی آدم ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں پھر اس طرح فتنے میں مبتلا کر دے جس طرح اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکالا تھا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں انسانوں کو کہہ رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ شیطان جو ہے پھر سے تم کو کہیں فتنے میں نہ ڈالے، جس طرح سے تمہارے والدین کو یعنی تمہارے والد اور والدہ کو یعنی آدم اور حوا کو فتنے میں ڈالا تھا اور ان کی جو ہے وہ درخت کا پھل کھانے پر آمادہ کرا تو ان کے سامنے جو ہے تو ان کی شرمگاہ کھل گئی۔ اس سے پہلے جو ہے اللہ تعالیٰ نے وہ خود انتظام کرا تھا، وہ ایک دوسرے کی شرمگاہ نہیں دکھتے تھے، لیکن شیطان کے بہکاوے میں آ کر وہ درخت کا پھل کھائے اور ان کی سامنے وہ شرمگاہ کھل گئی۔ تو شیطان کا یہ سب سے بڑا ہتھیار ہے کہ وہ ہر دور میں یہ ہتھیار استعمال کرتا ہے۔ جس وقت یہ قرآن مجید نازل ہو رہا تھا اس دور میں بھی یہ انسانوں کو اس طرح سے بہکایا تھا کہ وہ جو ہے خانہ کعبہ جو خالص اللہ کی عبادت کے لیے جو گھر بنایا گیا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے جو خانہ کعبہ کی تعمیر کیے تھے، لیکن یہ جو ہے مکے کے لوگ جو ہے وہاں پر جو ہے برہنہ ہو کر ننگا ہو کر اس کا طواف کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ حکم جو ہے تو ہمارے باپ دادا کرتے ہیں، یہ باپ دادا یہ حکم جو ہے تو اللہ کا حکم ہے، یہ خالص مذہب کے نام پر کرتے تھے، برہنہ ہو کر طواف کرتے تھے۔ تو اس طرح سے شیطان ہر دور میں فتنے میں ڈالتا ہے۔ آج کے دور کو لیجئے، آج بھی جو ہے انسان کو کس طرح سے فتنے میں ڈالتا ہے کہ وہ جو ہے جو اللہ نے ان کو چھپانے کے لیے کہا ہے، جو جسم کے حصے کو چھپانا چاہیے، خاص کر کے خواتین کو جو چھپانے کا حکم دیا ہے اس کو ظاہر کرتے ہیں اور اس کا نام فیشن دیتے ہیں اور اس کا نام آزادی کرتے ہیں، یعنی کس طرح سے فتنے میں ڈالتا ہے شیطان۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے بنی آدم ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں پھر اس فتنے میں نہ ڈالے، یعنی جس طرح سے تمہارے والدین کو فتنے میں ڈالا تھا اس طرح سے کہیں تم کو فتنے میں نہ ڈالے۔ ہر دور کا شیطان کا یہی فتنہ ہوتا ہے کہ یہ ذہن میں ڈالتا ہے۔ آج جو ہے تو یہ ذہن میں ڈال رہا ہے کہ یہ ایک فیشن ہے، آزادی ہے، اپنا جسم کو جو چھپانا چاہیے اس کو ظاہر کرتے ہیں، یعنی اس طرح سے فتنے میں ڈالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر اس طرح فتنے میں مبتلا نہ کر دے جس طرح اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکالا تھا، یعنی فتنے میں ڈال کر جس طرح سے جنت سے نکالا، آج بھی کہیں تم کو شیطان فتنے میں نہ ڈال دے۔ تو ہم کو غور کرنا چاہیے کہ اس وقت جس وقت یہ قرآن مجید نازل ہو رہا تھا اس وقت بھی اور آج بھی، آج کے دور میں بھی فیشن کے نام پر، کہیں آزادی کے نام پر ہم جو اللہ نے ہم کو جو حکم دیا ہے کہ اپنے جسم کو کس طرح سے چھپائے، وہ پردہ کرے، تو کہیں وہ اس کو ظاہر نہ کرو۔ اور جس طرح سے ہمارے والدین کو جنت سے نکالا تھا اور ان کے لباس ان پر سے اتار دیے تھے اور ان کے لباس جو ان پر سے اتار دیے تھے، تو اسی طرح شیطان ہم کو آج کہیں فتنے میں نہ ڈال دے تاکہ ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے سامنے کھول دے، تاکہ جو ہے تو ان کی شرمگاہ ایک دوسرے کے سامنے کھول دے۔ یہ انسان کی فطرت میں ہے کہ شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے، وہ چھپاتا ہے۔ وہ اور اس کے ساتھی تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے، یعنی شیطان اور اس کے ساتھی ایسی جگہ سے ہم کو دیکھتے ہیں جہاں سے ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے۔ ان شیاطین کو ہم نے ان لوگوں کا سرپرست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے، یعنی جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کا سرپرست بنایا، ان کا رہنما بنایا اللہ تعالیٰ نے شیاطین کا، تو اس کے فتنے میں آتے ہیں۔ اس وقت بھی جب یہ قرآن مجید نازل ہو رہا تھا تو ان کو فتنے میں ڈالا، ان کا سرپرست شیطان کی بہکاوے میں آ گئے۔ یہ لوگ جب کوئی شرمناک کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو اس طریقے پر پایا ہے، یعنی وہ جو شرمناک کام کرتے، خانہ کعبہ کا برہنہ ہو کر ننگا ہو کر طواف کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ تو ہمارے باپ دادا اس طرح سے کرتے ہیں، ہمارے باپ دادا کو اس طریقے پر پایا ہے اور اللہ ہی نے ہمیں ایسا کرنے کا حکم دیا ہے، اور اس کو جو ہے اللہ کے طرف یہ کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ حکم دیا ہے، یعنی وہ نیک کام سمجھ کر کرتے تھے، یہ عمل جو کرتے تھے خانہ کعبہ کا طواف جو ننگا ہو کر کرتے تھے وہ نیک کام کر سمجھتے تھے، اور اس کو جو ہے تو اللہ کی طرف اللہ یعنی یہ حکم جو ہے تو اللہ کا ہے کہتے تھے۔ سوچئے ذرا غور کیجئے
یہ عام محفلوں میں تو ننگا نہیں ہوتے تھے اور وہاں پر جو ہے تو کپڑے پہنتے تھے اور طواف جب کرتے تھے عبادت جب کرتے تھے تو ننگا ہو کر کرتے تھے اور اس کو جو ہے تو نیک کام سمجھتے تھے. یعنی کس طرح سے فتنے میں ڈالتا ہے شیطان انسان کو. یہ ہر دور میں شیطان کا ہتھیار ہے کہ وہ اس کو ننگا کرے. آج بھی جو ہے خاص کر آزادی کے نام پر یا پھر فیشن کے نام پر جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے خاص کر خواتین کے لیے جو پردے کا حکم دیا ہے، جو ان کی زینت ہے اس کو چھپانا چاہیے تو اس کو ظاہر کرتے ہیں. اور تو یہ اس طرح سے انسان کو فتنے میں ڈالتا ہے شیطان. ان سے کہو اللہ بے حیائی کا حکم کبھی بھی نہیں دیا کرتا. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان سے کہو اللہ تعالیٰ جو ہے کبھی بھی بے حیائی کا کبھی بھی حکم نہیں دیتا. یہ اللہ کی طرف اس طرح کی باتیں کرتے ہیں یہ کہ یہ اللہ نے حکم دیا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے کبھی بھی بے حیائی کا کبھی حکم نہیں دیتا. کیا تم اللہ کا نام لے کر وہ باتیں کہتے ہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے؟ یعنی تم کو جس چیز کا علم نہیں ہے اور اللہ کی طرف اس کو کہتے ہو کہ اللہ نے حکم دیا ہے ہم کو جو ہے کپڑے اتارنے کا، ننگا ہونے کا، برہنہ ہو کر طواف کرنے کا، اس کو جو ہے تم اللہ کی طرف منسوخ کرتے ہو. یہ کیسی بیہودہ باتیں ہیں جو تم کرتے ہو، وہ اللہ کی طرف سے ہے. اے نبی ان سے کہو میرے رب نے تو انصاف کا حکم دیا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے نبی سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے کہ اے نبی ان سے کہو میرے اپنے رب نے تو انصاف کا حکم دیا ہے اور اس کا حکم تو یہ ہے کہ ہر عبادت میں اپنا رخ ٹھیک رکھو. اور اس کا حکم تو یہ ہے کہ ہر عبادت میں صرف اپنا رخ ٹھیک رکھو، یعنی اللہ کی طرف رکھو. ہر عبادت میں اللہ کا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنا لباس اتار کر عبادت کا حکم دے. ہر دور میں انسان کو فتنے میں ڈالتا ہے شیطان. آج بھی لیجئے عبادت کے نام پر جو ہے آج بھی کئی لوگ جو ہے برہنہ ہوتے ہیں اور اس کو اللہ کی طرف منسوخ کرتے ہیں. یہ کیسی جہالت ہے. آج کا دور لیجئے یا اس وقت کا دور لیجئے جب یہ قرآن مجید نازل ہو رہا تھا اور اس کو جو ایک مذہبی نام دیتے ہیں، اس کو مذہبی تہوار کرتے ہیں اور یہ اللہ کی طرف کرتے ہیں کہ اللہ نے یہ حکم دیا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کبھی نہیں کہتا. اللہ تو انصاف کا حکم دیتا ہے اور اس کا حکم تو یہ ہے کہ ہر عبادت میں اپنا رخ ٹھیک رکھو اور ہر عبادت میں اللہ کی طرف رخ رکھو، ٹھیک رکھو اور اس کو پکارو اور اللہ کو پکارو. اپنے دین کو اس کے لیے خالص رکھو اور اپنے دین کو صرف اور صرف اللہ کے لیے رکھو. جس طرح اس نے تمہیں اب پیدا کیا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے تم کو اب پیدا کیا ہے اسی طرح تم کو پھر پیدا کرے گا. اسی طرح جو ہے تو اللہ تعالیٰ پھر دوبارہ تم کو پیدا کرے گا. ایک گروہ کو تو اس نے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے. یعنی ایک گروہ کو جو نیک لوگ ہیں ان کو تو سیدھا راستہ دکھا دیا ہے اور دوسرے گروہ پر گمراہی ثابت ہو کر رہے گی. اور جو ہے تو دوسرے گروہ کو جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، جو ایسی بےہودہ باتیں کرتے ہیں، اس پر گمراہی ثابت ہو کر رہے گی. یعنی جو اللہ نے یہ حکم نہیں دیا ہے، تم خود غور کرو. یہ بے حیائی کے جو الزام تم اللہ پر لگاتے ہو، تم خود جو ہے تو محفل میں کپڑے پہنتے ہو اور عبادت کے وقت جو ہے کپڑے نکالتے ہو اور اس کو نیک کام سمجھتے ہو اور اللہ کی طرف منسوخ کرتے ہو. کیسی بےہودہ باتیں ہیں جو تم کرتے ہو. یہ جو ہے ایسی باتیں ہرگز نہ کرو کیونکہ انہوں نے خدا کے بجائے شیطان کو اپنا سرپرست بنا لیا ہے. کیونکہ ان لوگوں نے جو ہے تو یہ ایسی بےہودہ باتیں کرتے ہیں، خدا کے بجائے اللہ کے بجائے شیطان کو اپنا سرپرست بنایا، اپنا رہنما شیطان کو بنایا ان لوگوں نے. اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم سیدھے راہ پر ہیں. اور کیا سمجھ رہے ہیں کہ ہم سیدھے راہ پر ہیں. یعنی یہ کیسی گمراہی ہے جو تم نے اختیار کی ہے اور اس کو اللہ کی طرف کرتے ہو اور کہتے ہو کہ ہم تو سیدھے راہ پر ہیں. یہ تو حکم جو ہے تو اللہ نے دیا. یہ کیسی بےہودہ باتیں ہیں جو تم کہتے ہو. اب اللہ تعالیٰ یہاں پر جو ہے پھر تمام دنیا کے انسانوں کو مخاطب کر کہتا ہے، اے بنی آدم، ہر عبادت کے موقع پر اپنی زینت سے آراس رہو. اللہ تعالیٰ جو ہے عام انسانوں کو کہہ رہا ہے کہ
اے اولاد آدم عبادت کے وقت اپنی زینت کو آراست رکھو، یعنی خوبصورت ہو، یعنی لباس پہنو، پورا لباس پہن کر عبادت کرو، اور کھاؤ اور پیو، حد سے تجویز نہ کرو، اور اللہ تعالیٰ نے جو حلال چیزیں دیے ہیں اس کو کھاؤ اور پیو، اور حد سے تجویز نہ کرو، حرام اور حلال کی تمیز کرو، حلال رزق کما کر کھاؤ اور حد سے تجویز نہ کرو۔ اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے حد سے جو بڑھنے والے ہیں ان کو کبھی بھی پسند نہیں کرتا۔ تو یہ تھا لباس کا حکم جو اللہ تعالیٰ جو ہے سورہ اعراف کے 3 رکوع میں دے رہا ہے کہ یہ انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے شرم رکھی ہے۔ جو چیز جو ہے جانوروں کی نہیں ہے، جانور اور انسان میں اللہ تعالیٰ جو فرق کرتا ہے، یہاں دیکھیے اس کو بھی دیکھیے، جانوروں میں وہ چیز نہیں ہے۔ انسان اور جانور میں کیا فرق ہے؟ صاف صاف فرق نظر آتا ہے۔ دنیا میں آج جو ہے یہ جانور ہیں، یہ حیوان ہیں، ان میں اور انسان میں جو فرق ہے وہ وہی ہے کہ ان کے اس میں جو ہے تو حیا نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہے انسان کے فطرت میں دی ہے کہ وہ حیا رکھی ہے۔ وہ لباس دیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ وہ جو ہے عقل دی ہے، عقل سے اپنے جسم کو کس طرح سے ڈھکے، اور اس کی جو شرمگاہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے چھپانے کے لیے کہا ہے اس کو چھپائے۔ لیکن آج بھی جو ہے وہ شیطان کے فریب میں آتے ہیں۔ شیطان کا خاص کر یہ ہتھیار ہے جو اس نے پہلے بھی استعمال کیا تھا ہمارے والدین کو، یعنی ہمارے باوا جو آدم اور ہماری ماں ہوا پہ جو ہتھیار استعمال کیا، آج بھی شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے کہ وہ شرمگاہ کو کھولنے کے انسانوں کے سامنے کھول دیتا ہے، یہ وسوسے ڈالتا ہے۔ آج بھی فیشن کے نام پر ہو یا آزادی کے نام پر ہو، یہ جو شیطان کا سب سے بڑیا ہتھیار ہے، تو اس کو ہم کو سمجھنا چاہیے۔ خاص کر کے ہماری خواتین کو بھی، وہ جو خواتین جو ہے خاص کر جو اللہ نے جو پردے کا حکم دیا ہے وہ پردہ کرے، غیر محرم کے سامنے جو ہے تو کھلی نہ آئے، اپنی زینت کو صرف اور صرف اپنے شوہر کے لیے چھپائے رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنے جو بناؤ سنگار جو ہے صرف اور صرف ہماری ماں بہنیں جو ہمارے شوہر کے واسطے رکھے۔ پھر دیکھیے آپ کی زندگی میں کس طرح سے خوشحالی آئے گی، آپ کے گھر میں کتنا سکون ہوگا۔ آپ جو ہے خاص کر کے ہماری مائیں بہنوں کو کہ یہ شیطان کے فریب میں نہ آئے، آزادی کے نام پر، کہیں فیشن کے نام پر، خاص کر ہماری مائیں بہنیں جو ہے یہ شیطان کے فتنے سے بچے، اور جو ہے اپنا بناؤ سنگار جو ہے صرف اور صرف اپنے شوہر کے لیے چھپائے رکھے، اپنے شوہر کے علاوہ جو ان کی زینت ہے دوسروں کے سامنے نہ آئے، اور خاص کر کے جب وہ گھر سے باہر نکلے تو پورے پردے کے ساتھ نکلے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ یہاں اس 3 رکوع میں جو لباس کا جو حکم دے رہا ہے، تو یہ اس پر ہم نے ہمارا حاصل مطالعہ رکھنے کی کوشش کی۔ تو اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ ہم کو اس میں سمجھنے میں جہاں بھی غلطی ہو رہی اس کو معاف کر دے، اور قرآن مجید کو جو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ اس کی صحیح سمجھ نصیب عطا فرما، اور اس میں ہم سمجھنے میں جہاں غلطی ہو رہی اس کو معاف کر دے اور اس کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔